کومل زہرا بنت سید محمد حسین حسنین رضوی کے لیے ثواب الفاتحہ۔ ضرور پڑھیے گا مل کے محمد وعد محمد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نور الاولین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. سامعین محترم، خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں خلق کیا ہے جن اور انس کو الا مگر اس لیے لیعبدون کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس پورے جملے کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات ہے اللہ سے پہلے اور ایک بات ہے اللہ کے بعد۔ اللہ سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں خلق کیا ہے جن اور انس کو۔ پھر آگے اللہ، مگر اس لیے، فقط اس لیے، لیعبدون کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب ایک اللہ سے پہلے بات ہے اور ایک اللہ کے بعد۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسان ترین جملہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود اس کائنات کے، الا مگر، فقط، الا اللہ، فقط اللہ۔ جو چیز اللہ سے پہلے ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے بعد ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں یا جتنے بھی مواقع اللہ کے آتے ہیں تو وہاں آپ یہی قاعدہ دیکھیں گے، ہم نے نہیں پیدا کیا، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر صرف اللہ، نہیں ہم نے پیدا کیا جن انس کو الا فقط لیعبدون، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو جو پہلے والا جملہ ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور دوسرے والے کا اقرار کیا جا رہا ہے، فقط، فقط، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، کسی معبود کا تصور ہے ہی نہیں، الا اللہ، فقط اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اسی طرح نہیں خالق کیا جن انس کو الا فقط لیعبدون، کہ ہم ہماری عبادت کریں، یعنی انسان بغیر عبادت کے تصور میں اس کا محال ہے۔ انسان فقط وہی ہے
جس کی زندگی میں عبادت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فقط کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب، اس کا لازمہ کیا بنا؟ اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ انسانیت سے کبھی عبادت جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسانیت الگ ہے عبادت الگ ہے، نہیں عزیز، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جہاں پر بھی انسانیت ہوگی وہاں عبادت ہوگی، جہاں پر عبادت ہوگی وہاں پر انسانیت ہوگی۔ بغیر عبادت کے انسانیت کا تصور محال ہے۔ فقط عبادت کے لیے، فقط عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو اب کوئی انسان خدا کی عبادت سے دور ہو اور یہ کہے میں انسان ہوں، آواز پروردگار آئے گی تم کہہ رہے ہو انسان ہو، ہم تمہارا شمار انسانوں میں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم انسان ہیں، ہم نے تمہارا شمار انسانوں میں نہیں کیا، ہم نے تو فقط اس کا شمار انسانوں میں کیا ہے کہ جو بندگی کے مسلح کے اوپر موجود ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا ہے۔ بھئی کئی موقع پر یہ جملہ آپ کی سماعت کے نظر کیا کہ میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جس مقام پہ رہ رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے دن کے قیام کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں، کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے اپنا، اس نے 2-3 منزلہ گھر بنایا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پورے کراچی میں یہی ہے، بھئی آپ گئے، اپنے کہا کہ بھائی ہم آپ سے رینٹ پہ مکان لینا چاہتے ہیں، ایک پورشن ہمیں چاہیے، تو اس نے دے دیا آپ کو۔ تو جب وہ آپ کو کرائے پہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ کرایہ دار ہیں۔ آپ کو جب چاہے یہاں سے نکال دیا جائے وہ نکال دے گا آپ کو۔ اچھا مجھے آپ بتا دیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کسی ایسے کرایہ دار کو کہ جو کسی کے گھر میں کرایہ دار پہ آئے اور اس گھر میں آ کے ٹائل سے لگوائے، اس گھر میں آ کے VIP قسم کی ساری چیزیں لگا دے جو انسان ذاتی اپنے گھر میں لگاتا ہے؟ کہیں گے نہیں بھائی کوئی نہیں لگاتا، اسی لیے یہ اپنا گھر نہیں، یہ پرایا گھر ہے، نہ جانے کب اسے یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو کیونکہ گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، نہ جانے کب نکال دیا جائے، اس لیے کوئی بھی اس گھر میں آ کر ٹائل سے نہیں لگاتا، اس کو نیا نہیں بنواتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جب یہ آیا ہے اس کے گھر کے اندر، یا تو 1 سال کے لیے آیا ہے، یا 2 سال کے لیے آیا ہے، یا 9 مہینے کے لیے آیا ہے، لیکن عزیزوں اگر بیچ میں معاملات خراب ہو گئے تو مالک مکان اس سے پہلے بھی نکال سکتا ہے کہ بھائی ہمارے تمہارے تعلقات بننے والے نہیں ہیں، تم صحیح کرایہ دار نہیں ہو، تو تم ایک کام کرو، ہمارا گھر خالی کر دو، ہم تم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہی مثال میری اور آپ کی ہے۔ جس کرایہ دار سے کہا کہ نکال دو، بھی 6 مہینے پہلے آیا تھا کہ نکال دو، کتنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح میں اور آپ ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ گھر میرا، یہ دنیا میری نہیں ہے، میں اس کا مالک بن کے نہیں آیا ہوں، میں کرایہ دار بن کے آیا ہوں، میں کچھ دن کے لیے آیا ہوں، اور یہ پتہ نہیں کب مالک یہاں سے میں نکال دے، مالک کب ہمیں یہاں سے نکال دے، اس لیے کہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم تو کرائے پہ آئے ہیں۔ کرائے کا آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی گھر میں جو دوسرے کا ہوتا ہے اس میں مال نہیں لگاتا ہے۔ تو پھر ایک جملہ آتا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کروں، آپ اسے عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، کہ جو انسان کرائے کے مکان پہ آ کر خوب سارا پیسہ لگا دے، اپنی جتنی دولت تھی وہ ساری کی ساری وہاں پر لگا دے، یا ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، دولت جمع کرتا رہا، یہاں رہتا رہا، اس مکان میں وقت گزارتا رہا، تو جیسا بھی گھر تھا اس میں وقت گزارا اور پیسے جمع کرتا رہا، اور جب اچھی خاصی پراپرٹی ہو گئی وہ یہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا، اپنے گھر خرید لیا۔ تو آپ کس کو عقل مند کہیں گے؟ وہ جو کرائے کے گھر میں آ کر پیسہ لگا رہا ہے، یا وہ عقل مند ہے کہ جو رہ تو رہا ہے یہاں پر مجبوری میں، لیکن وہ اپنا پیسہ بچا رہا ہے، اسے کہیں اور گھر جان لینا ہے؟ آپ کہیں گے عقل مند وہی ہے کہ جو انسان کرائے کے مکان میں آیا ہے، اپنا پیسہ بچا رہا ہے، کل کو دوسری جگہ سے شفٹ ہونا ہے،
وہاں پر اسے اپنے گھر خریدنا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سب کے سب کرایہ دار ہیں، اور یہ پتہ نہیں کب مالک ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تو اب دو ہی افراد ہوں گے کہ جب میں گھر سے نکل جاؤں گا وہاں تو مالک 6 مہینے بھی آپ کو مہلت دے دے گا، لیکن یہ جو مالک جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اگلے سانس کی کسی کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اگلے سانس بھی اسے ملنے والا ہے کہ نہیں۔ وہ مالک جب چاہے نکال دے، اگلے سانس کی بھی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، میں نے کہا 6 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے آیا ہوں، اور ایک انسان کو ہے وہ 6-7 مہینے کے لیے جتنے دن کے لیے آیا، تیاری کی کہیں اور سے مکان لینا ہے۔ اب دو باتیں ہیں جو عزیزان محترم آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی وہ ہے کہ جو 6 مہینے کے لیے آیا، لیکن جہاں جانا تھا اس کے لیے یہاں سے اس نے تیاری کر لی ہے، بھئی یہاں پر پیسہ بھی بچا لیا، یہاں پر بینک بیلنس بھی بنا لیا، اس نے ساری کی ساری چیزیں جہاں شفٹ ہونا تھا وہ ساری کی ساری یہاں رہتے ہوئے اس نے تیاری کر لی ہے۔ اب جب یہ گھر چھوڑ کے وہاں پر جائے گا تو اسے پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ رہ تو یہاں رہا تھا، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے جہاں جانا تھا وہاں کے لیے اس نے ساری چیزیں مہیا کر لی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح میں اور آپ ہیں، یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، یہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ہم سب کے سب کرایہ دار ہیں۔ نہ جانے مالک کب ہمیں یہاں سے نکال دے گا، جب نکال دے گا جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کے لیے تیاری کیا کی ہے ہم نے، وہاں کے لیے کچھ زیادہ راہ دیا ہے کہ نہیں ہم نے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ وہ ہیں، اگر ہم نے بہت زیادہ کمال کر لیا، آپ نے زیادہ کمال کر لیا، آپ کی زندگی معراج پہ پہنچ گئی، 100 سال آپ زندہ رہیں گے، آپ 100 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد تو مرنا ہے۔ اچھا 100 سال تو میں زندہ رہا، کہاں پر رہا غور کریے گا، میں 100 سال رہا ہوں زمین کے اوپر، میری زندگی بہت میں نے کمال کیا تو 100 سال زندہ رہوں گا، تو 100 سال میری زندگی ہے کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر۔ اچھا جہاں مجھے جانا ہے وہاں پر میری زندگی کتنی ہے؟ آواز آئے گی وہاں کی زندگی آپ کی 1000 سال نہیں ہے، 50,000 سال نہیں ہے، 1,00,000 سال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس گھر میں رہنا ہے وہ زمین کے اندر ہے۔ بھئی جہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ تو آپ کو زمین کے اندر رہنا ہے۔ زمین کے اوپر تو کچھ دن کے لیے مہمان آئے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو پیدا ہوا ہے اگلا سانس بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، جب بڑا ہو گیا تو پتہ نہیں چلا کہ جوان ہوگا کہ نہیں، جوان ہو گیا یہ پتہ نہیں کہ شادی شدہ ہوگا کہ نہیں، شادی شدہ ہو گیا یہ پتہ نہیں کہ صاحب اولاد ہوگا کہ نہیں، صاحب اولاد ہو گیا یہ پتہ نہیں کہ اولاد کی شادی کرے گا کہ نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کس وقت ملک الموت آ جائے۔ تو میں زمین پر کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے زمین کے اندر جانا ہے، مجھے زمین پر ہی میرا ٹھکانہ ہے، وہی میرا ذاتی گھر ہے، اسی میں مجھے جانا ہے۔ تو عزیزان محترم، جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کے لیے میں نے تیاری کی ہے، تو اصل تو مجھے وہاں پر جانا ہے، اس گھر کی مجھے تیاری کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں نے جیسے بتایا کہ 2 افراد ہیں، ایک آدمی ہو کہ جو آ گیا اور بس اسی کو اس نے سب کچھ سمجھا، وہیں پہ رہا، سب کچھ کھایا پیا ضائع کر دیا۔ ایک عقل مند وہ تھا، کچھ کھا رہا تھا، کچھ بچا رہا تھا۔ اب جب بینک بیلنس جمع کر دیا تو آپ نے دیکھا، جیسے فرض کریں آپ امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں تو جب یہاں پر ان کی فیملی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں، وہاں سے جمع کر کے یہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ اب وہاں سے جو کمایا ہے تو یہاں پر اس کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بھائی اگر وہاں کا $1 ہو تو یہاں کے 280 روپے بن رہے ہیں، تو بھائی آپ کہیں گے ہم نے تو $1 کا وہاں پر کام کیا تھا، کہ بھائی وہاں تو $1 تھا، یہاں پر 280 بن گئے، تو یہاں پر اتنی زیادہ اس کو ترقی مل گئی۔ تو عزیزوں بس اسی طرح اس جہان میں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کے پاس جب جمع کرا رہے ہیں تو یہاں پر جو ایک کیا ہے وہ ایک نہیں ملے گا، وہ ایک کا ہزاروں وہاں پر ملے گا آپ کو۔ تو اس دنیا میں جو کچھ آپ جمع کریں، دیکھیں میں نے کئی موقع پہ کہا، جب کوئی کہے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، تو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ کی، ہم مان لیتے ہیں آپ کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے یہ آپ کی ہے۔ وہ کہہ کہا نہیں دیکھو گاڑی میری ہے، بنگلہ میرا ہے، کار میری ہے، بینک بیلنس میرا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں مانتا آپ کا۔ وہ کہہ رہے نہیں میرا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی اگر آپ کا ہے تو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، جب مرے تو یہ گاڑی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا قبر کے اندر،
جب مرے یہ بنگلہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. جب آپ مرے جتنے اکاؤنٹ میں آپ کی لاکھوں روپے پڑا ہوا ہے وہ سارا کا سارا اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. عزیزان محترم آپ کہیں گے بھائی کوئی بھی لے کے نہیں جاتا مولانا صاحب. میں کہوں گا بھائی آپ تو کہتے میرا ہے, جب آپ کا تو اپنے ساتھ لے کر جائیں تو. لیکن میں کہوں گا ہاں ایک چیز ہے, یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ گاڑی آپ کی ہو سکتی ہے, یہ بنگلہ آپ کا ہو سکتا ہے, یہ دولت آپ کی ہو سکتی ہے. جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. آپ نے کہا مولانا صاحب بھائی کیسے؟ بھائی میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں, امریکہ سے پاکستان میں آنا چاہتا ہوں, یہاں کی بہترین گاڑیاں میرے پاس موجود ہے, ہر چیز یہاں پر بہترین موجود ہے. اب میں پاکستان میں کیسے لے کر جاؤں؟ میں ایک ہی کہوں گا بھائی آسان سا نسخہ ہے, اگر تم چاہتے ہو یہاں پر جتنی بھی تمہاری پراپرٹی ہے وہ وہاں پر منتقل ہو جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو یہاں والی 1000 والی ہے وہ 1000 والی نہ ہو, وہ لاکھوں والی تبدیل ہو جائے, وہ محفوظ ہو جائے. میں نے کہا آسان سا طریقہ ہے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری دولت محفوظ ہو جائے, اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس دولت کو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو محتاج کر دے, نہیں, اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے بعد تمہارے پاس جو بھی ایکسٹرا چیزیں بچتی ہیں تم سمجھتے ہو یہ زیادہ چیزیں ہیں, جو چیزیں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ جتنی آپ کی دولت ہے, جتنا آپ کا مال ہے, یہ یہاں پر نہیں رہے گا, جہاں پر آپ جائیں گے وہیں پہ آپ کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی دولت بھی جائے گی. آپ نے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ان کی دولت ہی نہیں ہے, ان کا پیسہ نہیں ہے. اللہ کہے گا, رسول کہے گا یہی تو خالص مال ہے, یہی تو ان کا ہے, یہ جہاں پر جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ جائے گا مال. تو جو انسان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے وہ مال اس کا اپنا ہوتا ہے, وہ جہاں پر جائے گا وہی مال اس کے ساتھ جائے گا. تو عزیزان محترم یہاں پر تو میں نے ٹائلس لگا دی, گرمی کا موسم ہے, میں نے کہا اے سی لگا دی جائے, اے سی لگا دیا گیا. بھائی مجھے لائٹیں گھر میں اچھی لگتی ہیں, میں بہترین فینسی قسم کی لائٹیں لے کر آ گیا, گھر بالکل چمکنے لگا. عزیزان محترم مجھے اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, اپنے گھر میں لائٹیں اچھی لگا رہا ہوں, گرمی سے مجھے بہت وحشت ہوتی ہے, میں نے اے سی لگا لیا. تو عزیزوں یہ تو تھوڑی سی دن کے لیے دنیا میں آئے ہو, یہاں تو اے سی بھی لگا دیا, یہاں پر فینسی لائٹیں بھی لگا دی. قبر میں تو اندھیرا ہوگا, وہاں تو ہوا کا گزر بھی نہیں ہوگا, نہ لائٹ ہوگی نہ اندھیر, وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو میں نے کبھی یہ سوچا اس قبر کے لیے کون سا اے سی لے کر جاؤں وہاں پر سکون ہی سکون رہے. بھائی وہاں پر قبر کے اندر مجھے سکون ہی سکون, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں میرے پاس وہاں پر, کیونکہ مجھے گرمی سے وحشت ہوتی ہے اور قبر میری اندھیری ہے. اس اندھیری قبر کے لیے میں کیا لے کر جاؤں ساتھ یہاں سے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو وہاں قبر میری چمک رہی ہو, وہاں اجالا ہی اجالا, نور ہی نور ہو, کیونکہ میں گھر بنا رہا ہوں وہاں جہاں پر مجھے ہمیشہ رہنا ہے. تو آواز آئے گی اگر تم چاہتے ہو اس گھر میں بہترین فینسی لائٹیں جس سے قبر ایسی روشن ہو جائے کہ دنیا میں ساری لائٹیں جس کے آگے مان پڑ جائیں, ایک کام کرو تم نماز شب ادا کرو, تمہاری قبر روشن ہو جائے گی. جب ساری دنیا سو رہی ہو, آرام کر رہی ہو, آدھی رات میں اٹھو, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو. جو شخص نماز شب ادا کرتا ہے, جو شخص بھی, اللہ اس کی قبر بھی نورانی کر دیتا ہے, اس کے چہرے کو بھی نورانی کر دیتا ہے. تو اب مجھے لائٹ کہاں سے لے کے جانی ہے؟ اب دیکھیں یہ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں, جو کچھ عمل کر رہا ہوں یہ اس میں محفوظ ہو رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا اب یہ مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب اب آپ تقریر کر رہے تھے نا آج سے 10 سال پہلے, آپ نے فلاں جملہ کہتے ہوئے ایسے ہاتھ ہلایا تھا. میں کہوں گا نہیں تم جھوٹ بول رہے, کہیں گے بھائی مولانا صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں ایسے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ مولانا صاحب میرے پاس ثبوت موجود ہے. میں نے کہا ثبوت کہاں ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے 10 سال کے بعد کیا کیا, فوراً مووی لگا دی. کہا دیکھو میں بھی دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو. بھائی میں بھی دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھو, میرے پاس تو سب کچھ ریکارڈ موجود ہے. میں تو ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی حرکات کیا تھی, سکنات کیا تھی, کہاں پر ہاتھ اٹھ رہا تھا, کہاں ہاتھ نیچے تھا, کہاں خاموش ہو رہے تھے, کہاں آواز بلند تھی, ایک ایک چیز اس کے اندر ریکارڈ ہے. تو یہ دنیا کے عام کیمرے میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے, اللہ کے پاس بھی ایک کیمرہ موجود ہے. اللہ کے پاس بھی ایک کیمرہ موجود ہے, ہر انسان کی ہر حرکات و سکنات اس میں محفوظ ہو رہی ہے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں آنے کے بعد.
پروردگار کیوں محفوظ کر رہا ہے؟ کہ تم نے ہماری آیت نہیں سنی تھی؟ ہم نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو فقط تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا۔ یہ بتاؤ تم نے دنیا میں آ کر کیا کیا؟ تم نے دنیا میں آ کر صرف دنیا کو یاد رکھا یا اللہ بھی تمہیں یاد آیا؟ اگر تمہارا اللہ تمہیں یاد آیا تھا تو جب اللہ کی یاد آئی تھی تو اللہ کی یاد میں جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ اثرات تمہارے وجود میں آئے، وہ اثرات نظر آئے کہ جسے دیکھ کر کہا جائے یہ اللہ والا بنتا ہے۔ بھئی آپ دیکھتے ہیں نا، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو موضوع تھا ہمارا تکبر، تو بچوں کو پڑھاتے ہوئے میں نے کہا بچوں میں آپ کے سامنے چل رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ میں جو چل رہا ہوں آپ نے مجھے کس طرح پایا ہے۔ میں نے ایک دفعہ جیسے دادا گیر ہوتا ہے اس انداز سے چلنے لگا، پھر دوبارہ درمیانے تھے، پھر ایک بالکل سر جھکا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بالکل اسٹریٹ چل رہا ہوں۔ میں نے کہا بچوں بتاؤ آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہنے لگے سر مجھے پہلے آپ جو چلے لگا کوئی بدماش اور گنڈا آدمی ہو۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا دوسرا؟ کہنے لگا کوئی ایک درمیانہ آدمی ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی لڑتا ہے کبھی نہیں لڑتا۔ میں نے کہا تیسرے میں آپ نے کیا محسوس ہوا آپ کو؟ کہنے لگے تیسرے میں لگ رہا ہے بہت نیک انسان ہے، بہت متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، لڑتا نہیں ہوگا، خدا و رسول کا خوف دل کے اندر ہے۔ میں نے کہا بچوں یہ بتاؤ کیا یہ جو تینوں تم نے جو حالتیں دیکھی میری، جس میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں گنڈا ہوں، میں نے کیا آپ کو مارا ہے؟ میں نے کیا آپ کو گالی دی؟ کہنے لگے نہیں سر نہ آپ نے مارا نہ گالی دی۔ تو میں نے کہا مجھے گنڈا کیوں کہا؟ کہ سر آپ کا چلنا بتا رہا تھا یہ شریف والوں چال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا یعنی میرے چلنے سے میں کسی کی نگاہ میں کتنا گر گیا، کتنا گرا، اس نے صرف چلتے ہوئے دیکھا مجھے، میں نے ایک لفظ نہیں ادا کیا زبان سے، اس نے چال دیکھ کر مجھے دنیا کا سب سے ذلیل ترین حقیر ترین انسان ان کے ذہن میں آیا۔ اور ایک وقت یہ تھا میں نے کچھ بھی نہیں اس سے کہا، اس نے میری چال دیکھی، کہا یہ نیک آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ وقت پہ نماز کو پڑھتا ہوگا، یہ کسی سے لڑتا نہیں ہوگا، یہ غیبت نہیں کرتا ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جو ایک نیک اور اعلیٰ انسان کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کہنے لگے۔ سر لگ رہا تھا آپ اتنے اچھے نیک انسان ہیں۔ آپ نے دیکھا یعنی آپ کی چال بھی آپ کو بلندی مقام پہ پہنچا دیتی ہے اور پستی میں بھی پہنچا دیتی ہے، چاہے آپ کسی سے زبان سے کچھ نہ کہیں تو آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا یہ بتائے تو آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے جب ولی لوگ ہوا کرتے تھے لوگ فقط وہ دیکھتے تھے، دیکھ کر بتا دیتے تھے یہ بندہ الہی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کی تہذیب بتا رہی ہے، اس کی انسانیت بتا رہی ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ جتنے بھی اعلیٰ ترین لوگ ملیں گے یہ سارے غریب اور فقیر ملیں گے، سارے غریب اور فقیر ملیں گے، جن کے پیروں میں جوتے بھی نہ ہوں شاید، جن کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو، سارے غریب اور فقیر آپ کو ملیں گے یہ لوگ، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ان عام بندوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ خبردار کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کے ہاں دولت کا معیار نہیں ہے، اللہ کیا کردار معیار ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ کردار ہوا کرتا ہے، کہ تمہاری گفتار کیسی ہے، تمہارا انداز کیسا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کا پیار کتنا ہے، کتنا ان کے لیے تڑپتے ہو، کتنا ان کا خیال کرتے ہو۔ تمہارے بچوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، دوسرے کے بچے کے بھوکے تو نہیں ہیں، تمہارے پاس تو دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ کوئی پڑوس میں کسی غریب کا بچہ کے پاس پہننے کے لیے جوتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس لباس ہے کہ نہیں، وہ انسانیت کو دیکھتا ہے اللہ، کتنا اس کے دل میں انسانیت ہے، کتنا میرے بندوں کا خیال ہے اس کے دل کے اندر۔ دولت معیار نہیں، ہاں دولت معیار ہے، اور وہ عام دولت مند نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک متقی
اور اللہ کا ولی وہ انسان ہے دولت جس کے پاس آئے دولت اس میں اثر نہ دکھائے، وہ اپنا اثر دولت کے اوپر دکھائے، دولت کی وجہ سے وہ تبدیل نہ ہو، اس کا کردار وہی ہو کہ جو پہلے تھا۔ جو بھی شخص زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپناتا ہے وہ یقین جانے کہ وہ انسان ہے جو عام بندہ نہیں ہے، وہ عالی ترین جسے کہتے ہیں بندہ، جس کے پاس دولت ہو، وہ نماز میں مسجد میں نظر آئے، وہ خدا کی حمد و ثنا میں نظر آئے، وہ بندگی الہی میں نظر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دولت نے اس کے ایمان کو خراب نہیں کیا، ورنہ دولت آنے کے بعد سب سے پہلا اثر کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے دولت کا اثر یہ ہوتا ہے انسان جس اللہ نے دولت دی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس اللہ کے گھر کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ دولت کا سب سے زیادہ اثر وہ جملہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ جس کا خلاصہ ہوتا ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، خلاصہ بتا رہا ہوں، روزے کے اندر اونچ نیچ ہو جائے روزے باطل ہو جاتا ہے، جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں سے ایک کیا تھی؟ جب اس نے بار بار آ کے پوچھ رہے تھے یا علی بتاؤ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، دولت بہتر ہے، مولا علی ہر بار کہہ رہے تھے کیا؟ علم بہتر ہے مال سے، دولت سے بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے۔ ان میں دو باتیں کیا تھیں؟ ایک بات یہ تھی یہ جو مال ہے، جب اس نے کہا یا علی بتاؤ یہ مال سے علم کیسے بہتر ہے، امام نے کہا اس لیے بہتر ہے یہ جو مال ہے یہ تبرکات شداد کے، فرعون کے، حامان کے، یہ ان کے تبرکات ہیں، علم وراثت انبیاء ہے، وہ انبیاء کی میراث ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا ایک نے کہا یا علی بتاؤ علم بہتر یا مال بہتر ہے، مولا علی نے کہا تھا علم بہتر ہے دولت سے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال آتا ہے کثرت مال کی وجہ سے اس کے دل پر ایسی سیاہی جمع ہو جاتی ہے جس کے سبب سے اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے گھر نہیں آتا، کثرت مال کی وجہ سے دل پہ سیاہی جمع ہو گئی۔ اور امام نے کہا جس کے دل میں علم ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کرتا ہے اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ کے وہ لوگ دولت والے وہ ولی لوگ ہیں، وہ اللہ کے خاص تحفہ ہیں کہ جب دولت آئے تو خدا کو نہ بھولے، خدا کے گھر کو نہ بھولے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے دولت مند جب انہیں دولت دیں اور وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ترین دولت ہے اس کی۔ یہ دولت وہ ہے، یہ دولت اس کا خالص سونا ہے، یہ جہاں جہاں جائے گا یہ دولت اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ دوستوں میں ہے تو دولت ساتھ ہے، یہ گھر میں دولت ساتھ ہے، یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے قبر میں ساتھ ہے، محشر میں ساتھ ہے، ہر جگہ یہ دولت اس کی ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس نے دولت کو مقصد نہیں بنایا، اس نے دولت کو زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک روایت جو اچانک میرے ذہن میں آ گئی، چلے وہ ذکر کر دوں کہ ثمرات الحیات کے اندر اس روایت کا خلاصہ کہ ماں باپ جو بچے کو پالتے ہیں تو کیا تمنا ہوتی ہے کہ ہم بچے بڑے ہوں تو ہمارے لیے دعائیں کریں، لیکن محشر کا دربار میں یاد ہے وہ روایت کہ محشر کے دربار میں اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بد دعا کرے گی۔ باپ کہے گا اتنی قربانیوں کے بعد اس بچے کو میں نے پالا اور یہ محشر کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اولاد بد دعا کرے گی، فرشتے کہیں گے الہی اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اس کے ماں باپ پر اپنا شدید عذاب نازل کر۔ کون؟ فرشتے کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اولاد کیا کہے گی؟ پروردگار یہ میرے وہ ماں باپ ہیں جس نے میری دنیا کو آباد کر دیا، میری آخرت کو برباد کر دیا۔ یہ میرے ماں اور باپ وہ ہیں، میں ایک دن اسکول نہ جاؤں تو ماں کو پریشانی ہوتی تھی، باپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا، یونیورسٹی جائے نہ جائے تو ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، وہاں جائے کتابیں گھر میں رکھی نہ پڑھے
تو باپ بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان. لیکن یہی میری ماں تھی، یہی میرا باپ تھا. میں اللہ کے گھر مسجد میں نہیں آتا تو میری ماں کو فکر نہیں ہوتی تھی. اسکول نہ جاؤں، میرا بچہ بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی میرے بچے کو، یہ کیوں نہیں جا رہا، اسے کھانسی نزلہ تو نہیں ہو گیا، یہ کیوں نہیں جا رہا. ایک دن 2 دن نہ جائے تو ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، یہ کیوں نہیں گیا اسکول، یہ یونیورسٹی کیوں نہیں گیا. لیکن وہی باپ ہے، اسی کے سامنے بچہ جوان ہو رہا، اللہ کے گھر مسجد نہیں آ رہا. اس باپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ میرے بچے کو کون سی بیماری لگ گئی ہے، یہ اللہ کے گھر کیوں نہیں آ رہا. یونیورسٹی کی کتابیں لے کر آئے، نہ پڑھے تو باپ پریشان، یہ کتابیں پڑھ کیوں نہیں رہا. وہی بیٹا گھر میں قرآن رکھا ہوا نہیں پڑھ رہا، اس باپ کو ٹینشن ہی نہیں، پریشانی نہیں ہے کہ اگر پروردگار اس میرے ماں باپ نے میری دنیا کو آباد کیا ہے، میری آخرت کو برباد کیا، اس میری ماں نے میرے باپ نے، اس نے اسکول کالج سب کچھ دکھایا لیکن تیرے گھر کا راستہ نہیں دکھایا. تو عزیزان گرامی، دولت مقصد نہ ہو، دولت ذریعہ ہو زندگی گزارنے کا. جب ذریعہ ہوگا، مقصد نہیں بناؤں گا، میں اس مال کا اسیر نہیں بنوں گا، اس کو غلام نہیں بنوں گا، بلکہ مال کو کیا بن کروں گا، میں مال کو غلام بناؤں گا، خود مال کا آقا بنوں گا، میں اس کا حکمران بنوں گا، امیر بنوں گا، اس دولت پہ حکمرانی کروں گا. حکمرانی ایسے کروں گا کہ اللہ نے دیا ہے تو غریب و یتیموں کا خیال رکھوں گا. اس دولت کی وجہ سے نہ کسی کو سلام کروں گا، نہ کسی کو جھکوں گا. جس کے اندر انسانیت نظر آئے اس کی عزت کروں گا، اس کا احترام کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہم نے فقط تمہیں بندگی کے لیے خلق کیا، تم ہمارے بندے بنو، تم مال و متاع کے بندے نہ بنو، تم خواہشات کے بندے نہ بنو، تم شیطان کے بندے نہ بنو، تم شیطان کے اسیر نہ بنو. تمہیں آزاد پیدا کیا ہے ہم نے. کفر کس لیے کہتے ہیں؟ ساری زنجیریں توڑ کے امام حسین کے پاس آیا تھا، ساری غلامی کی زنجیریں توڑ دی اس نے. اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جاب کی فکر ہوتی ہے، وہ تو سالار صاحب نے فوج کا، یہ اتنی بڑی غلامی، سالاری چھن جائے گی. اس نے کہا چھنتی تو چھن جائے لیکن حسین کا در میرے سے جدا نہ ہوگا. ایسا نہیں گرامی. تو 2 طرح کے افراد ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہ بندے یہ دنیا میں ہم نے تجھے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تو ہماری بندگی کر. وہ دنیا میں آ گیا، عقل و شعور کو استعمال کیا، وہ سمجھ گیا کہ میں ہمیشہ یہاں رکنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک مسافر ہوں، میں کرایہ دار ہوں، نہ جانے کب میں یہاں سے نکال دیا جاؤں، لیکن جہاں جاؤں گا مجھے وہاں کے لیے یہاں سے بندوبست کر کے جانا ہے، کہیں اور سے بندوبست نہیں کرنا. جس جگہ جانا ہے وہ یہاں سے بندوبست مجھے کر کے جانا ہے. اب یہیں پر رہتے ہوئے جو تیاری کر رہا ہے نا، وہ عقل مند ترین انسان ہے، وہ عاقل ترین انسان ہے. جو تیاری نہیں کر رہا اسے کہیں گے بے وقوف ترین انسان. اس لیے اسے آج نہیں تو کل یہاں سے نکلنا ہے. جب نکلنا ہے تو اس نے تیاری کیا کی. عزیز، یہی وجہ ہے جن لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہمیں خالق اور مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے. عزیزوں، آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کو، جب لوگ آرام کے لیے بستر پہ جاتے ہیں نا، وہ آدھی رات میں بیدار ہوتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے. اے اللہ ہم تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کوئی امام آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب رات ہوتی تھی لوگ آرام کرنے کے لیے بستر پہ جاتے تھے اور آپ کے ائمہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے بستر لپیٹ کر مصلی پہ آ جاتے تھے، اس لیے کہ تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں. عزیزو، بس وہ وقت آ گیا، ایک وقت آ گیا کہ وہ علی کہ جس کے اتنے فضائل
کہ کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، میرے مولا کے فضائل لکھنا چاہیں تو کوئی فضائل لکھ نہیں سکتا، لیکن روایت کہتی ہے کہ یہی علی اتنا غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ رسول کی بیٹی نے کہا یا علی میں نے سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، یا علی میں نے سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ میرے مولا نے کہا فاطمہ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزادارو مولا اتنا غریب ہو گیا کہ علی جیسا مولا لوگوں کو سلام کرتا ہے لیکن لوگ علی کو جواب نہیں دیتے۔ عزادارو بعد رسول آل نبی کے اوپر جو قیامت ڈھائی گئی یہ علی کی غربت ہے، اور فاطمہ زہرا کی غربت کا اندازہ لگانا ہو تو نبی کی اس بیٹی کی فریاد سن لینا، اے بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ بہت مسائل ڈھائے گئے، اگر چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑھتے تو بابا سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بابا اگر وہ پہاڑوں پہ پڑھتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ عزادارو بعد نصیب بعد رسول، ارے کیا مسائل بعد محمد پہ ڈھایا گیا، ارے وہ رسول جس فاطمہ کے در پہ آ کر سلام کیا کرتا ہے، بعد رسول وہی فاطمہ کا دروازہ ہے، لوگ لکڑیاں جمع کر کے فاطمہ زہرا کے در پہ لے کر آتے ہیں، ارے شعلے بلند ہوتے ہوئے اور کہتے دھکا لگا دو، ایک طرف دیوار ہے دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ، بیچ میں رسول خدا کی بیٹی۔ عزادارو اب جو دھکا دیا گیا ایک آواز آئی محسن شہید ہو گئے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو بعد رسول آل رسول پہ جو ظلم ڈھایا گیا تاریخ نقل کرتی ہے وہ قیامت آئی ہے، وہ قیامت آئی ہے۔ عزادارو میرے رسول کے دو نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ ارے حسن وہ غریب ہے، جب گھر سے جنازہ چلا تو کفن سفید تھا لیکن جب واپس آیا تو تمام کا تمام رنگین ہو گیا۔ ارے اتنے تیر مارے میرے امام حسن کا جنازہ پہ تیروں کی برسات ہے، اور دوسرا نواسہ حسین ہے، اتنا غریب کہ حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر ہے، حسین کا جنازہ تیروں پر ہے۔ ہاں عزادارو بس اب میں نے ختم کیا اپنی بات کو۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک بچی ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے، جو اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عزادارو میرے استاد نقل کر رہے تھے یہ سکینہ وہ بچی ہے جو کہتی تھی بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، بابا میں آپ سے شدت سے محبت کرتی ہوں۔ عزادارو کہتے تھے کہ عاشور کے دن سکینہ امام حسین کے دامن کو تھامے ہوئے ایک مقام پہ پہنچی جہاں مولا پہلے حرم میں تھے تو سکینہ ساتھ تھی۔ ارے مولا حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ تھے تو سکینہ ساتھ تھی۔ ارے جب مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بات کر رہے تھے سکینہ ساتھ تھی۔ عزادارو روایت نقل کر رہے تھے کہ امام خیمے میں آئے، نماز شب پڑھنے لگے، سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عزادارو مولا کے چہرے کو دیکھتی جاتی ہے، مولا نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، سکینہ مولا کو وہی چھوڑ کے برابر والے خیمے میں گئی، پھر واپس آئی، کچھ دیر کھڑی ہو گئی، پھر واپس گئی۔ جب نماز تمام ہو گئی تو میرے استاد نقل کر رہے تھے ارے جناب مولا حسین نے کہا بیٹی سکینہ ابھی تو کہہ رہی تھی بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بیٹی مجھے چھوڑ کے بار بار خیمے میں کیوں جاتی ہے؟ تو سکینہ نے کہا بابا جیسے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ویسے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارے میرا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، بس دیکھ رہی ہوں آیا زندہ ہے یا روح پرواز۔ سیالم منقلب بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری عظیم ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا،
اس مجلس کا ثواب، جو کچھ امور خیریہ انجام دیے گئے ان سب کا ثواب نثار بانو بنت کرامت علی، سید ابن حسن ابن رعایت حسین، کومل زہرہ بنت سید محمد حسنین رضوی کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جنت علیین میں اعلی مقام عنایت فرما، قبور میں سکون اور چین عنایت فرما، قبور کی تمام وحشت ناکیوں سے محفوظ فرما، انوار آل محمد سے قبور کو منور فرما، اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے عزیز و قارب کو سب صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا، نثار بانو بنت کرامت علی، سید ابن حسن ابن رعایت حسین، کومل زہرہ بنت سید محمد حسن رضوی کے لیے ثواب الفاتحہ۔